دوستو ایک بار پھر خوش آمدید۔ اگر اپنے ویڈیو کا پہلا حصہ دیکھا ہے تو یقیناً آپ بھی میری طرح یہی سوچ رہے ہوں گے کہ قسط 23 صرف ایک عام قسط نہیں بلکہ پوری کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا واقعی قسمت پہلی بار انیس کا ساتھ دے گی؟ پھر اس کی زندگی میں ایک اور ایسا زخم شامل ہونے والا ہے جو اسے اندر سے مکمل طور پر توڑ دے۔ آئیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کیا ہر قربانی کا صلہ ملتا ہے؟ دوستو، انیس نے اپنی پوری زندگی دوسروں کے لیے گزاری۔ اس نے کبھی کسی سے شکایت نہیں کی، کبھی کسی سے بدلہ لینے کی کوشش نہیں کی، کبھی اپنے دکھوں کو دوسروں پر مسلط نہیں کیا۔ لیکن ایک سوال آج بھی اپنی جگہ موجود ہے، آخر ایک انسان کب تک صرف برداشت کرتا رہے؟ کیا خاموش رہنا ہی عظمت ہے؟ بعض اوقات اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آنے والی قسط میں انیس کے کردار میں ایک نئی مضبوطی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ شاید وہ پہلی مرتبہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرے۔ انسا، محبت کا امتحان۔ دوستو، محبت کا اصل امتحان خوشیوں میں نہیں بلکہ مشکل وقت میں ہوتا ہے۔ جب ہر طرف اندھیرا ہو، جب سب لوگ ساتھ چھوڑ دیں، جب امید ختم ہونے لگے، تب اگر کوئی ایک شخص بھی آپ کے ساتھ کھڑا رہے تو وہی اصل رشتہ ہوتا ہے۔ انسا نے ہمیشہ انیس کے لیے آواز اٹھائی، لیکن اگر حالات اس حد تک پہنچ جائیں کہ اسے اپنے خاندان اور انیس میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے، تو کیا وہ پھر بھی انیس کا ساتھ دے گی؟ پھر حالات اسے بھی مجبور کر دیں گے۔ شرین، کیا انجام قریب ہے؟ ایک بات جو اس ڈرامے نے بار بار ثابت کی ہے وہ یہ ہے کہ غرور زیادہ دیر قائم نہیں رہتا۔ شرین نے ہمیشہ انیس کو کمتر سمجھا، اس نے کبھی اس کے جذبات کی قدر نہیں کی۔ لیکن دوستو، اگر ایک دن وہی انیس سب کی عزت بن جائے تو؟ اگر وہی شخص جسے کبھی نظر انداز کیا گیا سب سے مضبوط ثابت ہو جائے تو؟ کیا شرین اپنے رویے پر شرمندہ ہوگی؟ پھر اپنی انا کی وجہ سے سب کچھ کھو دے گی؟ کیا ٹیزر نے ہمیں دھوکا دیا؟ دوستو، اکثر ڈراموں کے ٹیزر اصل کہانی نہیں بتاتے، بلکہ ناظرین کو ایک خاص سمت میں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ممکن ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں حقیقت اس سے بالکل مختلف ہو۔ ممکن ہے جس منظر کو ہم جدائی سمجھ رہے ہیں وہ دراصل ایک نئی شروعات ہو۔ ممکن ہے جس خاموشی کو ہم کمزوری سمجھ رہے ہیں وہ آنے والے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہو۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ڈائریکٹر نے جان بوجھ کر اصل راز چھپا لیا ہے؟ ایک ایسی حقیقت جو شاید ہم سب پر لاگو ہوتی ہے۔ دوستو، یہ ڈرامہ صرف انیس کی کہانی نہیں، یہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جس نے زندگی میں کبھی ناانصافی دیکھی ہو۔ ہر اس شخص کی کہانی جسے اپنی محنت کا صلہ دیر سے ملا ہو، جسے اپنوں نے سمجھنے کے بجائے آزمایا ہو، اور ہر اس دل کی کہانی جس نے ٹوٹنے کے باوجود محبت کرنا نہیں چھوڑا۔ اسی لیے شاید یہ ڈرامہ دل کے اتنا قریب محسوس ہوتا ہے۔ آگے کیا ہو سکتا ہے؟ میری 3 پیش گوئیاں۔ اب وقت ہے اپنی تھیوری شیئر کرنے کا۔ پہلی پیش گوئی، قسط 23 میں انیس ایک ایسا فیصلہ کرے گا جو اس کی پوری زندگی کا رخ بدل دے گا۔ دوسری پیش گوئی، انسا سب کے سامنے انیس کا ساتھ دے گی چاہے اس کے لیے اسے خود مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ تیسری پیش گوئی، ایک ایسا راز حقیقت سامنے آ سکتی ہے جس سے کئی کرداروں کے رشتے ہمیشہ کے لیے بدل جائیں۔ یاد رکھیں یہ صرف اندازے ہیں، لیکن ٹیزر کے اشارے یہی محسوس کراتے ہیں کہ کہانی اب پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ ایک سوال جس کا جواب صرف اب دے سکتے ہیں۔ فرض کریں آپ انیس کی جگہ ہوتے، اپنے پوری زندگی خاموشی سے ظلم برداشت کیا ہوتا، اور ایک دن آپ کے پاس سب کچھ بدلنے کا موقع آتا، آپ کیا کرتے؟ خاموش رہتے؟ معاف کر دیتے؟ آپ پھر اپنے حق کے لیے پہلی بار آواز اٹھاتے؟ اپنا جواب ضرور لکھیں۔ قسط 23 سے ہماری کیا امید ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ اس قسط میں صرف جذبات ہی نہ ہوں بلکہ کرداروں کی ترقی بھی نظر آئے۔
ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ انیس صرف برداشت کرنے والا انسان نہ رہے بلکہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسا کی سچائی رنگ لائے، اور ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ غرور اور ناانصافی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ قسط واقعی اس ڈرامے کی یادگار ایک ساتھ میں شامل ہو سکتی ہے۔ اختتامی کلمات۔ دوستو، بس تیرا ساتھ ہو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کی اصل طاقت اس کی دولت حیثیت میں نہیں بلکہ اس کے کردار، صبر اور سچائی میں ہوتی ہے۔ زندگی کبھی کبھی اچھے لوگوں کا امتحان بہت لمبا لے لیتی ہے، لیکن امید یہی ہوتی ہے کہ ایک دن انصاف ضرور ملتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، کیا وہ دن انیس کی زندگی میں قسط 23 کے ساتھ آنے والا ہے؟ اسے ابھی مزید آزمائشوں سے گزرنا ہوگا؟ اس سوال کا جواب ہمیں آنے والی قسط ہی دے گی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور پاکستان ڈرامہ ورلڈ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اب جاتے جاتے ایک آخری سوال، آپ کے خیال میں قسط 23 کا سب سے جذباتی منظر کون سا ہوگا؟ اور کیا انیس اور انسا کی کہانی خوشگوار انجام کی طرف بڑھ رہی ہے یا ابھی مزید امتحانات باقی ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ میں ہوں آپ کا دوست، اب دیکھ رہے تھے پاکستان ڈرامہ ورلڈ۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔